نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ قصص آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، کہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے نتخطف من ارضنا، تو ہمیں اچک لیا جائے گا ہماری سرزمین سے، ہمارے ملک سے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو جگہ اور ٹھکانہ نہیں دیا، حرماً محترم جگہ جہاں پر، اور امن والی جگہ میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، فرمایا کہ جس جگہ کی طرف کھچے چلے آتے ہیں ہر طرح کے پھل ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ دیکھیں جی، مشرکین مکہ کا بیان چل رہا تھا، تو آج کے درس میں ان کے جو بہانے تھے نا ایمان نہ لانے کے، تو سب سے پہلی آیت میں اس بہانے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر جو عذاب ہے اس کا ذکر ہے۔ بہانہ یہ لگاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ سچے ہیں، آپ کی پیروی ہم کر بھی لیں، لیکن یہ سارے کا سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، وہ ہمیں مار دیں گے، ہمیں ہماری زمینوں سے، ہمارے ملک سے، ہمارے گاؤں شہر سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ امن والے لوگ تو تم ہی ہو، اور تمہیں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ امن اور سہولتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں عربوں کے اندر کیا تھا کہ عام طور پر ان کے اندر لوٹ مار، ڈاکے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی قافلہ گزر نہ سکنا کہ اس کو لوٹ لیتے تھے، کئی مہینوں تک کوئی بندہ امن میں نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن جو مکہ والے تھے، ایک خاص خطہ تھا جس کو حرم کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو محترم بنایا، اور وہاں پر جو بھی آتا تھا وہ امن میں ہوتا تھا۔ تو یہ ان کا ایک بہانہ تھا، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہنے لگے کہ ہم اگر آپ کی پیروی کریں گے تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ بھائی ہم نے تو تمہیں یہاں پر امن کے ساتھ اور احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ہر طرح کے پھل یہاں پر تمہیں پہنچائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی نا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ نبی نے دعا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑا ہے، یا اللہ یہ تیری عبادت، ذکر، نماز کریں گے، آپ لوگوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ فرما دیں اور ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیں۔ تو دعا کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن والی بھی بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر ہر طرح کی فراوانی بھی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا ذکر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، فرمایا کہ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ ان کی معیشت پر وہ اتراتے تھے، اپنی معیشت پر وہ تکبر کرتے تھے۔ بہت ساری ایسی بستیاں ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا یہ ہیں ان کے گھر، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا سوائے کچھ لوگوں کے، کوئی بھی یہاں پر آباد نہیں ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ہی وارث ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی بستیوں کو تباہ و برباد کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جن کو اپنی معیشت پر بہت زیادہ ناز تھا، بہت زیادہ اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے،
اور اسی طرح مدین والے ہیں، یہ بڑی بڑی قومیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے ہیں اور ان کو ختم کر دیا، جن کی بہت زیادہ تگڑی معیشت تھی، بہت زیادہ مضبوط لوگ تھے وہ معیشت کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا، اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں لیکن وہاں پر کوئی رہائش رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کھنڈرات قوم سمود کے، قوم عاد کے آپ دیکھیں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن وہاں پر کسی کی بھی رہائش نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، فرمایا کہ اور تیرا رب کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا مگر یہ کہ ان کی جو بڑی بستی ہوتی ہے، بنیادی بستی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنا رسول بھیج دیتا ہے جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے، ہمارے احکامات کو پڑھ کے سناتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، فرمایا اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ وہ لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا، کسی پر چیخ کا عذاب آیا ہے، کسی کو اٹھا کر آسمان سے الٹے ان کو پھینکا گیا ہے، کسی کے اوپر ہوا کا عذاب آیا ہے، کسی پر زلزلہ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک نہیں چھوڑا، ان کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ تو تم لوگ بھی اپنی معیشت پر اتراتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں ڈال دے اور تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اور رہی بات یہ دنیا کی، فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، اور جو تم کو دیا گیا ہے یہ چیزیں، فرمایا یہ دنیا کے نفع کی چیزیں ہیں، دنیا کا سامان ہے، وزینتها، اور دنیا کی زیب و زینت ہے، جس کے لیے تم نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہے نا، یہ وقتی ہے، اس کا کوئی لمبا چوڑا اس کا سلسلہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، اور آج تم دنیا میں موجود ہو کل نہیں ہوگا، یہ مال کسی اور کے پاس ہوگا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور فرمایا کہ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا کہ کیا تم عقل نہیں کرتے، تم سمجھ نہیں رکھتے؟ دیکھیں یہ دنیا کے زیب و زینت کی وجہ سے نا انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور دنیا کے مشاغل کے اندر لگ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور دنیا کی اکثریت دنیا والے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو مال ان کو ملا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو وہ خرچ بھی نہیں کر پاتے، ہمیشہ سنبھال کر رکھیں گے، بینکوں میں رکھیں گے، مختلف جگہوں پر، جو ان کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور بھائی پیسہ تو پیسے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو خرچ کر لیا ہے، جو پیسہ خرچ نہیں ہوا وہ پیسہ آپ کے نقصان میں گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بینک بیلنس بنا لیا ہے اور آپ نے مال نہیں خرچ کیا، آپ نے جمع کر لیا، آپ کو کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں، آج آپ کی سانس رک جائے یہ پیسہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پیسے کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ پیسے کا فائدہ کب ہو سکتا ہے؟ پیسہ کوئی کھاتا ہے؟ سونا چاندی کوئی کھاتا ہے؟ کیا چیز اس سے کوئی ضرورت پوری کرے گا، کچھ اچھا پہنے گا، اچھا رہے گا، اچھی رہائش رکھے گا، اچھا کھائے گا، یہ انسان کے فائدے کی چیز ہے؟ یا اس کے علاوہ بہت زیادہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، وہ چیز باقی رہنے والی ہے، اور یہ انسان کے نفع کی اتنی چیزیں ہیں بس، اس کے علاوہ جتنا بھی ہے نا یہ انسان کا کوئی نفع نہیں ہے، یہ اس کو جمع کرتا رہے گا اور اس سے یہ رہ جائے گا۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے نا، نبی علیہ السلام گھر آئے اور آ کر پوچھا، کھانے کے لیے پوچھا، یا رسول اللہ ایک بکری آئی تھی، ساری کی ساری اللہ کے راستے میں دے دی، بس ایک کھر باقی ہے، کچھ تھوڑا سا اس کا باقی تھا کچھ۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عائشہ یہ نہ کہو کہ صرف ایک کھر باقی ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ باقی نہیں ہے، وہ جو دے دیے ہے وہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد